خواتین میں بیٹھ کے کیوں اپنی شعر و شاعری کرتے ہیں؟ اسمبلی کے ماحول میں سامنے بیگم رانا لیاقت علی نہیں ہوتی تھی، ہوں اسمبلی کے ماحول میں نصرت بھٹو صاحبہ نہیں ہوتی تھی۔ جو برادری ہے، مذہبی حلقے جو ہیں آپ کے، ان کی طرف سے کبھی آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ آپ کیوں خواتین میں بیٹھ کے کیوں اپنی شعر و شاعری کرتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہ ہو تو اس کو مسئلہ ضرور ہوتا ہے جی کہ ہم دوسرے کی ہاں، زندگی میں مداخلت ضرور ایسا کریں۔ ہی ایسا ہی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ایک تو میں جب یہ مزاح کی طرف آیا ہوں نا تو میں ویسے ہی اس ایج میں چلا گیا تھا جب کہ فتنے کا اندیشہ ہی کم ہو جاتا ہے۔ ہوں نہ ہم پر کوئی مرنے والیاں ہیں اب اس ایج میں، اور نہ ہم کسی پر اس ایج میں ریچھ سکتے ہیں۔ شریعت بھی پابندیاں نرم کر دیتی ہے ان حوالوں سے۔ 40 سال کے بعد تو عورت کو بھی بہت سارے سہولتیں مل جاتی ہیں۔ تو مولانا ہمارے جو ہیں حضرات، وہ جو سمجھدار ہیں، جو ادب سمجھتے ہیں، شاعری سمجھتے ہیں، طنز و مزاح سمجھتے ہیں، اور جو تغلیبی اور کیا کہتے ہیں مغلوبی جو شخصیات ہیں یا ان ٹرمنالوجی کو جانتے ہیں، وہ نہیں اعتراض کرتے۔ اعتراض کرنے والے پھر اسمبلیوں کے اندر جو علماء اور شیخ الحدیث اور بڑے بڑے بزرگ، آج سے نہیں، اس سے پہلے بھی ہمارے بزرگ اکابر ان کے ساتھ بھی تو بیٹھی ہوتی تھی اسمبلی کے ماحول میں۔ سامنے بیگم رانا لیاقت علی نہیں ہوتی تھی، ہوں اسمبلی کے ماحول میں نصرت بھٹو صاحبہ نہیں ہوتی تھی، اسمبلی کے ماحول میں وہ کیا کہتے ہیں اسپیکرنیاں کتنی دفعہ بنی ہیں، ساتھ آپ کی نشستوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ سے باتیں لگا رہی ہیں، گپ شپ لگا رہی ہیں، علماء انٹرویوز دے رہے ہیں جیسے آپ میرا انٹرویو کر ہوں رہی ہیں۔ آپ میرے لیے نامحرم ہے، ٹھیک ہے، اب میرے دل میں بھی اور میری نظر میں بھی حیا ہونی چاہیے۔ بالکل اگر میں نے آپ کو تو نہیں کہا میرا انٹرویو آپ لیں، کوئی خاتون لے، اب میں آیا ہوں، مجھے نہیں پتا کس نے انٹرویو لینا ہے، میں آیا ہوں، آگے آپ بیٹھی ہوئی ہیں، اب میرے ذہن میں آپ کا احترام آ گیا بالکل کہ یہ ہماری بیٹی ہے، بیٹیوں جیسی ہے، تو میں اس اپنی نظر بھی گندی نہ کروں اور اپنے دل میں بھی اچھے خیالات رکھوں۔ ہوں تو اس قسم کے نا جو وہی بات ہے کہ حاسدین لوگ، یا جن کو پورے کا پورا نہ اس کا کوئی فقہی پس منظر کو جانتے ہیں کہ بھی کب کن حالات میں عورت مرد کا آپس میں بیٹھنا یا مل کے بیٹھنا یا کن لوگوں کے درمیان میں بیٹھنا یا اکیلے بیٹھ کے 1 to 1 بیٹھنا یا لوگوں کے درمیان میں بیٹھنا۔ اب یہاں کیمرہ مین بھی موجود ہیں، کیمرے بن رہے ہیں، کوئی ہم 1 to 1 نہیں بیٹھے ہوئے، پھر ہمارے ایج کے مسئلے ہیں، اور پھر شخصیت کا اپنا ایک وہ ہوں ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بزرگوں کے اوپر بھی جو تبلیغ کے لیے جاتے تھے، بزرگ بعض دفعہ طوائفوں کے کوٹھوں پر بھی جاتے تھے، لوگوں نے کہنا لو جی بابا فلاں اللہ فلانا جڑا نا فلاں کے کوٹھے پہ گیا ہوا ہے۔ اب اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں گیا، وہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانا چاہتا ہے، اس کے دل میں ایک درد ہے، اور اس نے نکالے اس طرح کے لوگ۔ مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم العالیہ، اور بڑا احترام ہے ان کا ہمارے دل میں، بہت بڑا کام کیا انہوں نے، بڑا کام کر رہے ہیں، بہت ساری خواتین کو، مردوں کو انہوں نے روکا ہے، بڑی بے حیائیوں سے روکا ہے۔ اور تلمبہ میں جہاں وہ تھے اس وقت وہاں پر بازار باقاعدہ ہوتا تھا گندا، تو انہوں نے اس کے خلاف تحریک چلائی اپنی نوجوانی میں، اور ماشاءاللہ وہ صاف ستھرا، تو جانا آنا تھا ان لوگوں کا۔ اب اکاز کا میلہ لگتا تھا، اب بھی لگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میلے میں جاتے تھے، اس میلے میں جاتے تھے، کیا وہ رقص دیکھنے جاتے تھے عربوں کی؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہوں معاذ اللہ معاذ اللہ، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ وہاں جاؤ، ان کی جا کے میرا توحید کا پیغام دو۔ ہوں تو اب اسی طرح ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے سیاسی بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے ساتھ خاتون بیٹھی ہوئی تھی، ہندنی، مسز سروجنی نائیڈو، ایک بہت بڑی سیاسی لیڈر تھی، فریڈم فائٹر تھی، تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑے اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے اس سیاسی جد و جہد میں جو انگریز کے خلاف ہو رہی تھی، تو کوئی مخالف بزرگ، وہ بھی اللہ والا تھا، تو اس کے دل نے کہا کہ یار دیکھو مولوی بزرگ بنا پڑا ہے، شیخ الاسلام بنا پھرتا ہے، اور دیکھو ساتھ ہندڑی بیٹھی ہوئی ہے، بے پردہ بیٹھی ہے، اور اس کے ساتھ کیسے مزے لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر ایک دم اس کے دل میں خیال آیا کہ یار میں اس کے اوپر ذرا توجہ تو ڈالوں، تو ایک ٹرمنالوجی ہوتی ہے،
وہ ٹرم ہوتی ہے تصوف میں کہ توجہ ڈالنا، وہ اپنے دل میں وہ دیکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دل آئینہ بنایا ہوتا ہے محنت سے، تو ذکر اللہ سے، تو انہوں نے جب دیکھا نا توجہ ڈالی تو دیکھا کہ وہ جس کے بارے میں سوچ رہے تھے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے، اور وہ مستغرق ذات ہے اللہ کے ساتھ، ان کا قلب جاری ہے اور اللہ 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 کر رہا ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ارد گرد ماحول کیا ہے بیٹھا ہوا ہے۔ فوراً انہوں نے توبہ کی اور پھر خط لکھا ان کو، شرم آئی کہ میں کہوں کہ آپ کے بارے میں مجھے بدگمانی ہوئی تھی، پھر خط لکھ کے معافی مانگی کہ حضرت فلاں جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ سروجنی نائڈو بیٹھی تھی، میرے دل میں آیا کہ دیکھو جی بال کھلے ہوئے ہیں، صاحب بیٹھی ہوئی ہے، خاتون بیٹھی ہوئی ہے، ہندنی بیٹھی ہوئی ہے، اور حضرت صاحب ساتھ بیٹھے ہیں۔ جب میں نے توجہ ڈالی تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کون بیٹھا، تو میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اس طرح اس میں کو میں کوئی جواز نہیں پیدا کر رہا، اس لیے یہ اس طرح کر لینا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ کسی کے متعلق بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل۔ تو اس طرح بات شروع میں تھا، ایسا میرے ساتھ ہوا، لوگوں نے اعتراضات کیے، لیکن پھر بعض بزرگوں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے اس کا اس حلیے میں جانا، دیکھیں 2 4 10 ہزار آدمیوں کی وجہ سے جو بندوقیں لے کر، مشین گنیں لے کر، اسٹرین گنیں لے کر، اور جو یہ میزائل لے کر دکھائے جاتے ہیں کہ دیکھیں جی دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ فلاں پر دھماکہ ہوا، فلاں بندے نے کیا، پٹے رکھے ہوئے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے اس نے، تو اس سے دین کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ مذہبی طبقہ، یہ مولوی طبقہ، یہ دہشت گرد، یہ اگر برسر اقتدار آ گئے مولوی حضرات تو کھیل کے میدان بند ہو جائیں گے، اجڑ جائیں گے، ٹی وی چینل بند ہو جائیں گے۔ تو میں ان کے اور ان کے درمیان نا، مسٹر اور ملا کے درمیان میں یہ چاہتا تھا کہ ایک سافٹ امیج دیندار طبقے کا جائے، مسلمانوں کا جائے۔ مسلمان دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا الا یہ کہ دشمن کے لیے اللہ کا حکم ہے، جب آپ لڑائی کرو تو اس وقت آپ دہشت گرد بھی بنو ان لوگوں کے لیے، لیکن آپس میں کبھی بھی دہشت گردی نہیں۔ اسلام کا مطلب ہی ہے سلامتی دینا، بالکل ایمان کا بالکل۔ مطلب ہی ہے امن دینا۔ تو میں نے اس ولیے سے یہ فائدہ اٹھایا ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان برج بناؤں، ملا اور مسٹر کو قریب کیا ہے۔ ویسٹ کا جو کروڑوں روپے کا سرمایہ ہے وہ اس لیے لگ رہا ہے کہ مولوی کا امیج خراب کر دیا جائے، اسلام سے خود ہی اسلام کے خلاف تو کچھ نہیں کر سکتے تو مولوی کے خلاف تو کرو جو کچھ کہنا۔ تو بحمداللہ میں اس میں کامیاب ہوں اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں اب۔ لیکن بہت سارے لوگ انہوں نے کہا کہ اپریشیٹ کیا کہ جناب آپ نے تو بڑا کم کام کیا، آپ کی موجودگی میں کوئی مستشرق، کوئی ملحد بات نہیں کر سکتا، غلط شعر پڑھ نہیں سکتا آپ کے سامنے، کیونکہ ترکی بترکی جواب دینے والے آپ موجود ہیں۔ ایک ہمارے دوست ہیں، شاعر ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ پی ٹی وی کا مشاہرہ تھا، انہوں نے کہا کہ مولوی میں اور فیشنیبل لیڈی میں ایک جیسی بھی کچھ اقداریں ہوتی ہیں، ہوتے ہیں گفتار کے رسیا دونوں ہی، دونوں کی اونچی شلواریں ہوتی ہیں۔ اس وقت لیڈیز میں یہی رواج تھا، اب بھی شاید ہو۔ جب میری باری آئی تو میں نے ان کو جواب دیا، میں نے تھا تو ایسے ہی تفنن طبع کے لیے، کوئی ان کا نظریہ نہیں تھا ایسا، ہنسانے کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھ کے داڑھی میری تو مجھے ملا نہ سمجھ، میرے سر پر میری ٹوپی کے اضافے کو نہ دیکھ، ظاہری حلیہ میرا تک کے پریشان نہ ہو، میرے مضمون کو پڑھ میرے لفافے کو نہ دیکھ۔ پھر میں نے کہا کہ ٹخنوں سے میری اس لیے شلوار ہے اونچی، پیدل چلوں جب میں تو نہ ہوں پائچے گندے، فیشن زدہ لیڈی سے نہ کر میرا تقابل، اس کے تو یہ لڑکوں کو پھنسانے کے ہیں پھندے۔